اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے محترم سامعین، روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب ارجنگ فقیر کا ٹاپک نمبر 2 ہے کثافتیں دور کرنے کے طریقے۔ اس میں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلنے اور اللہ کی دوستی وین کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 کثافتوں کے نام کاغذ پر لکھ کر انہیں اپنی زندگی سے بتدریج ختم کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے کینے کو اپنے اندر سے دور کرنا شروع کریں۔ جب ہم دل سے کینہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کاغذ سے لفظ کینہ کاٹ دیں اور پھر بغض اور اس کے بعد حسد پر کام شروع کر دیں۔ جب دل کو بغض اور حسد سے پاک کر لیں تو کاغذ پر لفظ بغض اور حسد کو قلم زد کر دیں۔ چوتھی کثافت غیبت ہے۔ غیبت ہمارے معاشرے میں ایز اے پارٹ آف لائف قبول کر لی گئی ہے، حالانکہ یہ تمام کثافتوں میں سب سے بری ہے اور کسی طور انسان کو اللہ کے قریب نہیں جانے دیتی۔ بدقسمتی سے ہم نے اسے گوسپ اور پارٹ ٹائم ہابی کا نام دے دیا ہے۔ میں جہاں بیٹھتا ہوں دوسروں کے ایپ ڈسکس کرتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے مرید کی گائیڈنس کے لیے یہی فرمایا کہ مرید کچھ نہ کرے، پہلے 10 کثافتوں کو اپنے اندر سے نکالے اور اس کے بعد ان باتوں پر عمل شروع کر دے جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ نے ڈوز اور ڈونٹس کی جو لسٹ بتائی ہے، ہم اس کے مطابق عمل کر لیں۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ کریں اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائیں۔ ہم عموماً منع کردہ کاموں سے اجتناب کر کے سمجھتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ڈوز پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح 10 کثافتوں کو اندر سے نکال دینا ہی کافی نہیں، پسندیدہ اطوار کو اپنی ذات میں شامل بھی کرنا ہوگا۔ اپنی ذات میں موجود سب کثافتوں پر غور کریں اور ایک ایک کر کے انہیں اپنی شخصیت سے نکال دیں۔ اگر سب سے پہلے غیبت پر کام کریں گے تو کینہ، بغض اور حسد ختم کیے بغیر غیبت کو ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، کیونکہ غیبت جنم لیتی ہے کینہ، بغض یا حسد سے۔ جب ہمارے دل میں کسی کے خلاف کینہ ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف اس کی غیر موجودگی میں برے الفاظ میں گفتگو کر کے تسکین اور تسلی حاصل کرتے ہیں۔ جسے ہم حسد کرتے ہیں اسے رن ڈاؤن کر کے ہمیں بہت تسکین ملتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے دل سے پہلے کینہ، بغض اور حسد کو ختم کر لیا تو غیبت ختم کرنے کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ جب کوئی شخص ہم پر تنقید کرتا ہے تو ممکن ہے کہ بظاہر تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ ہم اس تنقید کو برداشت کر لیں، لیکن اس کے باوجود دل میں ایک گرہ باندھ لیں اور جہاں موقع ملے اس تنقید کا بدلہ چکا دیں۔ یہ کینہ ہے۔ لیکن جب ہم اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہے، ہماری جڑیں کتنی ہی کاٹ دے، ہم پر کتنے ہی الزامات لگائے، ہمیں کتنا ہی نقصان پہنچائے، ہم اسے برا نہیں سمجھتے بلکہ اس کے لیے بہتر کلمات کہتے اور اللہ کے حضور اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ یہ رویہ اس بات کا غماز ہے کہ اس شخص کے خلاف ہمارے دل سے کینہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے برے سلوک کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں آ رہا کہ اس کی بدسلوکی یاد رہ جائے۔ جب برا سلوک یاد ہی نہیں ہوگا تو ہم بدلہ لینے کا بھی نہیں سوچیں گے۔ تھوڑی سی محنت کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس حوالے سے کوشش کریں تو دل سے کینہ نکل جاتا ہے۔ کینہ ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہمیں گالی دے تو ہم دل میں سوچیں کہ شاید مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے انجانے میں اسے کوئی دکھ دیا ہے۔ تب انسان مسکراتے ہوئے گالی کے جواب میں کہتا ہے، معاف کیجئے بھائی، اگر میری ذات سے آپ کو دکھ پہنچا ہے تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ عمل بار بار کرنے سے ہمارے اندر یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے کہ ہم گالی کے جواب میں گالی دیں۔ برے کے جواب میں اچھا سلوک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص ہماری جڑیں کاٹتا اور ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ یہ میری طرح کا انسان ہے۔ جس طرح مجھ سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اسی طرح اس سے ہو گئیں۔ اللہ اسے توفیق دے کہ یہ ان غلطیوں کو نہ دہرائے۔ جب ہمیں یہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو کسی کا بھی غیر متوقع رویہ ہمیں دکھ نہیں دیتا۔ اسی طرح جب دل میں حسد زور مارے تو ہم اپنے آپ کو قرآن کی وہ آیت یاد دلائیں جس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس شخص نے محنت کی اور کوشش کی اور رب تعالیٰ نے اسے اس کی کوششوں سے کہیں زیادہ صلہ عطا کر دیا۔ یہ میری کوتاہی ہے،
کہ اس سے زیادہ محنت نہ کر سکا۔ غیبت سے چھٹکارے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب کسی کی غیبت کرنے کو ہمارا جی چاہے تو ہم اس شخص کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ جب کوئی توجہ دلائے کہ اس میں تو فلاں خامی بھی ہے تو ہم کہیں صاحب یہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر اس میں یہ خامی ہے بھی تو اللہ اس پر رحم فرما کر اسے اس سے نجات عطا فرمائے۔ یوں 12-15 دن کی پریکٹس کے بعد ہم غیبت سے نجات پا لیں گے۔ مختلف کثافتوں سے چھٹکارے کے بعد ہم ان عادات و اطوار پر کام شروع کر دیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح ناشتے کی میز پر دن بھر کا پلان بناتے ہوئے ہم یہ بھی سوچیں کہ مجھے آج کم از کم اتنے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ مدد صرف پیسے سے ہی نہیں ہوتی، مدد یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو سڑک پار کرانے میں ہیلپ کر دیں۔ قطار میں کھڑے ہیں تو کسی ضرورت مند کو اپنی باری دے دیں کہ بھائی آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، میری باری لے لیں، میں آپ کی جگہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ آج کل کے دور میں ہم سفارش کر کے لائن میں سب سے پیچھے لگا ہوا اپنا کام سب سے پہلے کروانا چاہتے ہیں۔ مسلمان کے مذہب میں یہ کسی کی حق تلفی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جب ہم سفارش اور رشوت کے زور پر اپنا کام دوسروں سے پہلے کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ رویہ ترک کر دیں۔ جب صبح ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں آج اتنے لوگوں کے کام آؤں گا، دوسروں کی مدد کروں گا، اللہ نے مجھے جو مال و زر عطا کیا ہے اسے میں لوگوں کے لیے صدقہ کروں گا، پھر جب انسان رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اپنا احتساب کرتا ہے کہ صبح جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے کس حد تک پورا کیا ہے۔ مختلف کثافتوں سے دل کو پاک کرنے کے لیے بھی ہم یہی میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں کہ ناشتے کی میز پر اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج میں کسی کی بات کا برا نہیں مانوں گا، دل میں کدورت نہیں آنے دوں گا۔ پھر رات کو سونے سے قبل ہم خود سے پوچھیں کہ جن لوگوں نے میری مرضی کے خلاف کام کیے ان کے خلاف میرے دل میں کچھ ہے تو نہیں، جن لوگوں نے مجھے گالی دی ان کے لیے میرا دل صاف ہے یا نہیں۔ یہاں تشریف لانے والے لوگ روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں اور متمنی ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کی راہ پر چل نکلیں اور اللہ کی دوستی ہمیں نصیب ہو جائے۔ وہ ان ساری باتوں پر عمل کریں جن کا ذکر ہوا ہے۔ اسلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں نے جنم لیا۔ ایک صاحب نے بہت صحیح ٹرم استعمال کی کہ اب ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہیں۔ واقعی ہم میں سے کچھ نے اسلام کو عبادات، کچھ نے ظاہری شکل و صورت اور اعمال، اور کچھ نے محض حقوق العباد تک اسے محدود کر دیا۔ ہم اس میں سے بندگی کو مس کر گئے، حالانکہ بندگی بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے اعلیٰ مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معراج کا ذکر کرتے وقت رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ بندہ استعمال کیا کہ لے گیا وہ اپنے بندہ خاص کو۔ رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے کے لیے بندہ کا لفظ استعمال کیا۔ بندگی اختیار کرنے کے بعد انسان پارٹ ٹائم مسلمان نہیں رہتا، وہ ہر لمحہ اسلام کی پابندی کرتا ہے۔ ماں باپ سے سلوک، فیملی کے ساتھ ڈیلنگز، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، نوکری، غرضے کے ہر معاملے میں اسلامی احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ وہ اسلام کو اپنی زندگی میں یوں نافذ کر لیتا ہے جیسے شٹل کاک برقع اوڑھا جاتا ہے۔ ایک چینل پر پروگرام کے دوران مجھ سے اینکر نے پوچھا کہ رب کے فرمان کے مطابق روزہ رکھنے سے انسان متقی ہو جاتا ہے تو پھر یہ دیکھنے میں کیوں آتا ہے کہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے سڑکوں پر افراتفری کا عالم ہوتا ہے؟ رمضان میں بلیک مارکیٹنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے حالات و واقعات نظر آتے ہیں۔ اس اینکر کو میں نے جواب دیا کہ ان واقعات اور حالات کا سبب یہ ہے کہ ہم بندگی کی طرف نہیں آتے، ہم عبادات پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے تک میں UK میں تھا، وہاں ایک مسئلہ بار بار میرے سامنے آیا کہ ایک TV چینل اور کچھ علاقے کی مساجد میں سحری کے بند ہونے کا وقت 1:15 بتایا جاتا ہے، حالانکہ اصل وقت 3:20 تھا۔ یہ دراصل ایک سیکشن آف مسلمز کی وجہ سے تھا۔ ایک بات یہ بھی سامنے لائی گئی کہ یہاں یعنی UK میں روزہ 19 گھنٹے کا ہے جو انسانی بس سے باہر ہے، اس لیے اسے کٹ کر کے 12 گھنٹے کا کیا جائے۔ یہ سوچ اور طریقہ غلط ہے۔ ہم بندگی کی طرف جانے کے بجائے کنوینئنس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عبادات کی طرف زیادہ مائل ہو گئے۔ فرض اور نفلی عبادات ضرور کرنی چاہیے، لیکن اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ بہت وسیع ہے۔ اسلام میں تمام شعبہ زندگی کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ جب ہم ہر لحاظ سے اسلام کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیں گے تو ہی اصل میں بندگی کریں گے۔ جب انسان بندگی شروع کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے سینے سے لگا لیتا ہے اور اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حوالہ کتاب ارجنگ فقیر، پیج نمبر
32, 33, 34 and 35.